السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے قبل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اس کے شرک کے اسباب اور ان کی وجوہات پر بھی گفتگو کریں گے، ہم کلام کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ محترمہ جہان شاہ صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ جہاں ہم اسباب کی اور وجوہات کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے شرک کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، یعنی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے کیا نقصانات بھگتنے پڑیں گے۔ آپ بتائیے گا جہان کہ شرک کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے نا، اس سے انحراف ہے، بالکل اس سے بالکل الگ ایک راستے پہ آپ چلے جاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یمجسانہ او یہودانہ او ینصرانہ، کہ ہر مولود جو بھی پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ تو اس کے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسلمان دین حنفی کے اوپر ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو ماں باپ ہیں یا اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس کو یا تو مجوسی بنا رہا ہے یا نصرانی بنا رہا ہے یا یہودی بنا رہا ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کو یسلمان ہی، یعنی کہ مسلمان بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی مسلمان، کیونکہ وہ فطرت کے اوپر جب پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہے ہی مسلمان۔ یہ حقیقی انسان کی فطرت ہے جو کہ اس آیت سے ہمیں مزید سمجھ میں آتی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین حنیف ہے نا اس کی طرف اپنے آپ کو پورا اس کی طرف ہی فوکس رکھو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ مطلب فوکس رہو اسی چیز کے اوپر، اپنے آپ کو بھٹکاؤ نہیں، کیونکہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خلق کی ہوئی لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور اگر تبدیلی آئے گی تو پھر تم لوگ انحراف کے طرف چلے جاؤ گے، تم لوگوں کو اپنے بھی نقصانات ہوں گے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اخروی نقصانات اسی طریقے سے ہیں کہ ہمیں صرف یہ سنا ہوا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں اس کے کیا کیا نقصان ہیں، اگر کسی چیز کا آپ کو دنیا میں ہی اتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں تو ظاہر آخرت میں بھی اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ تو پھر سب سے پہلے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ شرک جو ہے وہ انسان کو ذلت اور اہانت میں ڈال دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ من کان یرید العزت فان العزت للہ جمیعا، کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت نفس ملے تو پھر عزت نفس جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو کر ہی آئے گی، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ میں اپنے آپ کو پورا منسوب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، ہر چیز میں آپ نے جو کچھ مانگنا ہے، جو طلب کرنا ہے، جو بھی چیزیں وہ آپ، ورنہ آپ اہانت کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اضطراب اور شتات یعنی بکھرا ہوا، انسان اپنے آپ کو بکھرا ہوا محسوس کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے اگر میری کوئی چیز چاہیے تو مجھے اس ایک دروازے پر جانا ہے، تو آپ کو پتا ہوگا آپ اٹھیں گے اور اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بھی ایک دروازہ ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ کنفیوزڈ کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کس دروازے سے جاؤں جو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بکھرا ہوا محسوس کرے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا ہوں جو کہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی کہ یہ ایک ریس ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اس میں مسارعہ بھی کرو، اس میں مسابقہ بھی کرو، اس میں ہر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے، یہ ایک وہ واحد چیز ہے جس میں حسد بھی جائز ہے، ہر یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے اللہ کی طرف، تو پھر آپ یہ کہ آپ کے کوئی اضطراب نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اگر کسی نے میرے ذکر سے مجھ سے اعتراض کیا فان له معیشۃ ضنکا، کہ عیش جو اس کی حیات ہے، جو دنیاوی حیات
معاملات ہیں وہ بہت اس میں خرابیاں ہوں گی، بہت برباد اس کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اخروی اس کا نقصان آ گیا کہ سب سے پہلی ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ذلت اور اہانت کی کوئی بات، یعنی دنیا میں بھی مذلت ہو رہی ہے، آخرت میں بھی مذلت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری چیز یہ کہ شرک جو ہے وہ انسان کے دل میں شجاعت کو ختم کر دیتا ہے، خوف لے کر آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے جو انسان مشرک ہوگا نا وہ کبھی بھی بہادر نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ڈرا ہوا ہوگا، اس کے دل میں بہت سارے جو ہیں وہ ڈر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کہ ہم لوگ ان لوگوں کے دلوں میں جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ شرک کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک رعب ڈال دیں گے، ایک خوف ڈال دیں گے، تو پھر وہ اپنی کسی بھی زندگی کے معاملات کو، کسی بھی چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرسو نہیں کر سکتے، صحیح طریقے سے اس کو آگے نہیں لے سکتے۔ تو پھر اب شرک کے ساتھ جو ہے ایک چیز یہ ہو گئی جو کہ کنیکٹڈ ہے دونوں چیزوں سے، دین اس میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جب آپ مشرک ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں تو پھر آپ کی کوئی بھی عبادات اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے وہ کچھ بھی ہو، نمازیں ہوں، کچھ بھی ہو، اگر آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا تو سب کچھ باطل ہے، کچھ بھی مقبول نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ انسان اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا مقبول نہیں ہے۔ کیا پتہ ہے کہ آپ کی دعا میں کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو، کہ آپ وسیلہ کچھ غلط اختیار کر رہے ہوں، آپ کوئی انداز کوئی غلط اختیار کر رہے ہیں جو کہ شرک کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کی جو معاملات ہیں وہ سیدھے نہیں ہو رہے، آپ ایک اضطراب نفسی میں ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس کے عواقب ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جس طرح سے دنیاوی اور اخروی نقصانات کی بات کی، تو دنیا میں جو شرک کرنے والا ہے اس کے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اس شخص کو جو شرک کرتا ہے۔